بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے انوائرمنٹ سائیکالوجی۔ نفسیات کی وہ شاخ جنہوں نے پچھلے 25-30 سالوں میں تیزی سے ترقی کی ہے۔ ان میں ماحولیاتی نفسیات خاص طور پر قابل ذکر ہے، کیونکہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے انسانوں، حیوانوں، پرندوں اور دیگر قسم کے نامیاتوں کی زندگی بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ اس کی ڈیفینیشن پہ آتے ہیں۔ تعریف: ماحولیاتی نفسیات سے مراد اطلاقی نفسیات کی وہ شاخ ہے جو نامیات اور اس کے ماحول کے ایک دوسرے پر پڑنے والے اثرات کو زیر بحث لاتی ہے۔ اب ہمارے ماحول میں انسانوں، حیوانوں اور پرندوں کے اوپر بہت زیادہ ماحول کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جیسے یہاں پر ایسی زہریلی گیسوں کا وہ کیا جا رہا ہے، اخراج کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے انسانوں کو بھی اور پرندوں کو، حیوانوں کو، مطلب ہر جو اس دنیا میں رہتے ہیں ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے کہہ لیں کہ سب سے زیادہ جو پولیوشن ہے وہ لاہور میں ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر اسموگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں، بہت ساری بیماریوں سے وہ لڑ رہے ہیں۔ اب جوش آر جیرو اپنی کتاب نفسیات ایک تعارف 1997 میں ماحولیاتی نفسیات کی تعریف اس طرح بیان کرتا ہے: ماحولیاتی نفسیات اطلاقی نفسیات کا وہ شعبہ ہے جو تحقیق کرتا ہے کہ عمومی ماحول افراد کے کردار اور ذہنی اعمال کو کس طرح متاثر کرتا ہے، اور افراد ماحول پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ کہ ماحول وہ افراد کے کردار اور ذہنی اعمال کے اوپر کس طرح سے متاثر ہو رہا ہے، کیا افیکٹ ڈال رہا ہے۔ ٹھیک ہے، انوائرمنٹل سائیکالوجی از دا فیلڈ آف اپلائیڈ سائیکالوجی دیٹ اسٹڈیز ہاؤ جنرل انوائرمنٹ افیکٹس دا بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیس۔ ٹھیک ہے، بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیس کے اوپر وہ افیکٹس دیکھ رہے ہیں انوائرمنٹ کے آف انڈیویژولز اینڈ ہاؤ انڈیویژولز افیکٹ دیئر انوائرمنٹ۔ ماحولیاتی نفسیات میں کسی مخصوص ماحول میں رہنے والے افراد کے کردار اور ذہنی اعمال پر کسی مخصوص محیط اسٹیمولس کا مطالعہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس سلسلے پر تحقیق کی جاتی ہے کہ کوئی مخصوص ماحول اس ماحول میں رہنے والے افراد کے کردار اور ذہنی اعمال کو کس طرح متاثر کر رہا ہے، ماحول میں رہنے والے افراد سے کس طرح متاثر کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سائنس، جسے تجسس کا بچہ کہا جاتا ہے، یعنی کریوسٹی کا، وہ انسان کے ماحول کو سمجھنے کی پیداوار ہے۔ سائنس وہ انسان کے ماحول کو، انسان کو سمجھنا چاہ رہا ہے کہ انسان ہے کہ اس کے ماحول کے وہ اثرات کس طریقے سے انسان کی زندگی کے اوپر وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں، اثر انداز کر رہے ہیں۔ سائنس از دا چائلڈ آف curiosity born of man's craving to understand his environment۔ اب ماحولیاتی نفسیات کی وسعت اور اہمیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمیں کیوں ماحولیاتی نفسیات کی انوائرمنٹ سائیکالوجی کی ضرورت کیوں ہمیں پڑ رہی ہے؟ ماحولیاتی نفسیات کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ ماحولیاتی تبدیلیاں کثیر پہلو ہیں، اور ان کا ہر پہلو انسانوں، حیوانوں، پرندوں، حتیٰ کہ کیڑوں مکوڑوں کی زندگی کی کوالٹی کو بری طرح سے متاثر کر رہا ہے۔ یہ صرف انسانوں کے اوپر ہی نہیں، حیوانوں، پرندہ، حالانکہ جو حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی زندگی کے اوپر بھی برے اثراتوں کو مرتب کر رہا ہے۔ ماحولیاتی نفسیات کے ماہرین، اربن پلانرز یعنی آرکیٹیکچرز اور انٹیریئر ڈیکوریٹرز یہ بلڈرز، لینڈسکیپ آرکیٹیکٹس، ماہرین معاشیات اور بہت سے دوسرے شعبہ جات کے ماہرین کے ساتھ مل کر ماحولیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات کو کنٹرول یا کم کرنے اور خوشگوار اثرات میں اضافہ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے لاہور کی آپ کو ایک ایگزامپل دی کہ یہاں پر اسموک بہت زیادہ ہو رہی تھی، تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ جتنی بھی پولیوشن ہے یہ کم ہو، انہوں نے اسکولوں میں اور آفیسز میں چھٹیاں دینی سٹارٹ کر دیں کہ جتنا زیادہ یہ دھواں وغیرہ گاڑیوں کا کم ہوگا، اتنا ہی وہ ساری چیزیں کنٹرول میں رہیں گی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماحولیاتی نفسیات کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ اس کا اندازہ مندرجہ ذیل حقائق سے ہوتا ہے۔ اب حقائق دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہیں۔ ماحولیاتی نفسیات کے بعد ماہرین تحقیق کرتے ہیں کہ رنگ اور روشنی کارکنوں، طالب علموں، جسمانی صحت کے متعلقہ افراد اور نرسنگ وغیرہ کی کارکردگی پر کس طرح اور کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب ہماری رنگ، روشنی، طالب علموں کی جسمانی صحت کے اوپر بہت ساری چیزیں وہ افیکٹ کر رہی ہیں۔ بعض ماہرین فضا میں موجود زہروں کا کردار اور نفسیاتی رد عمل پر اثرات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جتنی بھی گیسیں ہیں، جو زہریلی گیسیں ہیں ہماری فضا میں ہیں، وہ کیا اثرات مرتب کر رہی ہیں، تو ان کے اثرات کو کیسے کم کیا جائے اور لوگوں کی
زندگیوں کو یا جانور کے حشرات کی زندگیوں کو کیسے بچایا جائے، اور ماحول کو جو ہے وہ نوائز پولیوشن سے یا ویسے جتنی بھی یہ ویسے پولیوشنز ہیں، ٹھیک ہے، آبی پولیوشن ہے، تو ان چیزوں سے کیسے جو ہے وہ روکا جا سکے۔ ماحولیاتی نفسیات کے بعض ماہرین تحقیق کرتے ہیں کہ معینہ جگہ اور مخصوص محلہ وقوع میں واقع جگہ پر کس طرح تعمیرات کی جائیں اور کس قسم کا نقشہ اور ڈیزائن تیار کیے جائیں کہ اس سے زیادہ فوائد اور خوشگوار تاثرات حاصل کیے جا سکیں۔ اب ہمارے یہاں پر بہت زیادہ اونچی بلڈنگز بنا دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو دھوپ کا اخراج ہے وہ کم ہو گیا، لوگوں کو وٹامن ڈی نہیں مل رہا ہے، تو ٹھیک ہے، جیسے درختوں کو کاٹ رہے ہیں، تو اس سے بھی ہمارے ماحول کے اوپر بہت زیادہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ماحولیاتی نفسیات کے بعض ماہرین آبادی کی گنجانی، خواہ وہ ایک کمرے کی ہو، گھر کی ہو، کسی ادارے ملک کی ہو، اس سے افراد کے کردار اور ذہنی اعمال پر جو منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں اور ایسے طریقے بتاتے ہیں کہ ان منفی اثرات کو خوشگوار اثرات میں بدل دیا جاتا ہے یا انہیں کم کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جتنے بھی گھر میں ہیں یا کوئی اور جگہ پہ ہیں، پاس فیکٹریز ہیں، تو وہ لوگوں کو پرابلمز ہو رہی ہیں، تو ان چیزوں کو بھی وہ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، ان کے اوپر بھی ریسرچز کر رہے ہیں۔ ماحولیاتی نفسیات کے بعض ماہرین تحقیق کرتے ہیں کہ درجہ حرارت افراد کے کردار اور ذہنی اعمال کو کس طرح اور کس حد تک جو ہے وہ متاثر کرتا ہے۔ شدید درجہ حرارت حبس اور ذہنی جسمانی کارکردگی پر اثر انداز ہوتی ہے، اور شدید گرم موسم میں معاشرے میں جاہلیت بڑھ جاتی ہے۔ جب جتنا بھی گرم موسم ہوگا، آپ کو گرمی زیادہ لگ رہی ہے، تو اس سے بھی جو ہے درجہ حرارت سے بھی آپ کی جو ہے ماحول پر یا آپ کی اپنی پرسنالٹی پر بہت زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جتنی گرمی زیادہ ہوگی، آپ کا دماغ جیسے کہتے ہیں نا وہ بڑھ جائے گا، لڑائیاں جھگڑے زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ ماحولیاتی نفسیات کے ماہرین کے نزدیک شور، خاص طور پر بلند، غیر مسلسل اور غیر متوقع شور، بہرا پن، دباؤ، تشویش، جاری اور چڑچڑا پن کا باعث بنتا ہے۔ آپ کے گھر میں بھی بچے شور کر رہے ہوں تو آپ کو تھوڑا جو ہے نا وہ سر درد شروع ہو جاتا ہے، چڑچڑا پن ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو وہ چیزیں جو ہیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، وہ آپ کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ ماحولیاتی نفسیات کے ماہرین کی تحقیق کے مطابق کارخانوں، کھیتوں اور دیگر شعبوں میں استعمال ہونے والے کیمیکلز افراد کے مرکزی نظام عصبی اور پھر ان کے کردار اور ذہنی اعمال کو متاثر کرتے ہیں۔ ماحولیاتی نفسیات کے بعض ماہرین تحقیق کرتے ہیں کہ کارخانوں، گھروں، شفاخانوں، ہوٹلوں اور دیگر مقامات اور ذرائع کا استعمال شدہ سامان، کچرا اور پانی وغیرہ ماحول میں جو کئی قسم کی آلودگیاں پیدا کرتے ہیں، وہ نامیات کے کردار اور ذہنی اعمال کو کس طرح متاثر کر رہے ہیں۔ اب زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ یہ سمندر والی سائڈ پہ یا جو ندی نالے ہیں ان میں جو ہیں وہ کچرا وغیرہ پھینک دیتے ہیں، جس سے جو پینے کا صاف پانی ہوتا ہے وہ ہمیں اچھے سے صاف میسر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس سے بھی کئی بیماریاں آ رہی ہیں، لوگ بہت ساری چیزوں سے جو ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو کس طرح کیسے ان لوگوں کو ماحولیاتی نفسیات جو ہے وہ کیا فراہم کرے کہ کس طرح سے ان کی پرابلمس کو ریزولو کیا جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل کو۔ شکریہ۔